ویلکم بیک جی. عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحان حسن صاحب اور اسداللہ خان صاحب, اور بات ہو رہی ہے کہ عید جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے, اور بالخصوص جو صحافیوں کی عید ہے وہ کیسے گزرتی ہے, اس پہ جو ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. تو اسد صاحب, صحافیوں کی جو عید ہے, ہاں ریحان صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, تو یہ صحافیوں کی جو عید ہے وہ پہلے وہ اخبار میں جب ہم کام کرتے تھے تو چلیں 2 چھٹیاں ہوتی تھیں. اب میرے خیال میں ٹی وی چینلز کا دور جب سے آیا ہے تو اس کے بعد تو چھٹی کا تصور ہی ختم ہو گیا. ہاں, وہ جو اخبار میں ہم کام کرتے تھے تو اتفاق سے میں جب جنگ میں کرتا تھا تو میرے پاس ایک ذمہ داری جو ہے وہ ڈیلی نیوز کی بھی ہوتی تھی, جو ایوننگر تھا. تو وہ ایک دن چھٹی ہوتی تھی, لیکن اس دن بھی آنا ہوتا تھا کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ ایوننگرز جو ہیں وہ آتے تھے, اور وہ ایوننگرز جو ہیں وہ شام میں آنے کے بجائے وہ صبح آتے تھے. اچھا, یہ دا نیوز جو ہے وہ پہلے ایوننگر تھا؟ نہیں, جو ایوننگرز جو ہے نا وہ الگ سے تھے. اچھا اچھا, جو جس طرح ڈان کا سٹار تھا اس طریقے سے انگریزی کا بھی ایوننگر ہوتا تھا, ایوننگرز ہوتے تھے. بعد میں یہ عوام اور اس طرح کے جو ادارے شروع ہوئے وہ ایوننگرز اردو کے شروع ہوئے, آغاز اور اعلان اور اس طرح کے. صحیح. تو ظاہر ہے وہ اس وقت تو یہ معاملہ ہوتا تھا. ہم جب میرے خیال میں آئے ہیں اسد صاحب تو ہم نے تو نہیں انگریزی کے جو ایوننگر نہیں دیکھے. میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے بات. جی نہیں, وہ بہت اچھے ہوتے تھے. مظہر عباس جو ہے وہ اسٹار کے اندر ہوتے تھے, اور کامران خان جو ہے وہ اس میں ہوتے تھے, اپنے جو اپنے جنگ گروپ کے جو ڈیلی نیوز تھا اس کے اندر. تو یہ جو ہے نا بڑے پاپولر ہوتے تھے اور بہت جگہ کرتے تھے. پھر جو ہے وہ اردو کے بہت سارے جو ہوتے تھے ایوننگرز, جو آپ کو اعلان اور آغاز اور اس طرح کے آپ نے نام سنے ہوں گے, تو وہ ہوں گے. تو ظاہر ہے وہ موقع نہیں ہوتا تھا. اچھا, لیکن یہ ہوتا تھا کہ آپ کو عید کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو سیلیبریٹیز کے مطلب انٹرویوز جا کے کرنے پڑ رہے ہیں, اور یہ کرنے پڑ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اپنے نماز آپ نے جو ہے وہ وہاں جا کے پڑھنی ہے جہاں جو ہے گورنر صاحب نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اسلام آباد میں. چھٹی کے باوجود وہ رپورٹنگ تو کرنی ہے. تو یہ سارے ہوتے تھے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریولنگ کے ہوتے, جیسے مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا. میں نے کہا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے سب سے پہلا اور آخری ووٹ 1985 میں دیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے کوئی ووٹ نہیں دیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ووٹ کے خلاف ہوں, لیکن ہوتا ہے کہ آپ کے اسائنمنٹس لگے ہوتے ہیں, آپ کا کام ہوتا ہے کسی شہر میں ہوتا ہے, کبھی دوسرے شہر میں ہوتا ہے, جو سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہ ووٹ دے نہیں سکتے. اور ہمارے یہاں وہ کلچر تو ہے نہیں کہ آپ وہ پوسٹل بیلٹس کے ذریعے وہ دے دیں. تو میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے کبھی نہیں دیا ہوگا. بہت ایسا ہو گیا ووٹ نہیں دیا, کیونکہ ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے, اس میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ٹرانسمیشن ہی دوسرے شہر میں ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی ڈیوٹی ووٹ کسی شہر میں. تو یہ ساری مطلب یہ تو صحافیوں کی بڑی کیا کہتے ہیں ذمہ داری بھی ہے, اور اس کا کام کا حصہ بھی ہے کہ وہ ایونٹ کو مس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں کل جا کے یہ کام کر لوں گا, وہ انہوں نے آج ہی کرنا ہوتا ہے. تو ساری عید جو ہے نا وہ اسی طرح ہو جاتی ہے. تو اسد کے یہ ٹی وی چینلز کی مصروفیات تو ہوتی ہیں, ساتھ ہی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ ظاہر ہے اس کی اب بھی اس کے بھی تقاضے ہیں. تو اس میں آپ بریک لیتے ہیں عید کے موقع پہ, کیا کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں, بڑی عید تو ظاہر ہے سارا دن قربانی اور گوشت بانٹنا اس میں گزر جاتی ہے, سمیٹنا اور یہ سارا کچھ, اور پھر بنانا شام میں, تو اس پہ تو ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. اچھا, اوورسیز پاکستانیوں کی عید کے دن بھی بعض اوقات فرق ہوتے ہیں, زیادہ مانگ ہوتی ہے ان کی, بلکہ کہ اس موقع پہ وہ گھر فارغ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, اور پلس یہ کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیسے چیزیں چل رہی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی جو عید ہے وہ شروع کے 3 گھنٹے ہوتی ہے, یعنی کمیونٹی سینٹر گئے, عید ملے اور گھر کو آ گئے, اور یا پھر اپنے آفیسز میں چلے گئے. تو ان کے لیے جو عید ہے وہ ایک اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے, فیسٹیول نہیں ہوتا. تو میری چونکہ 45 to 50% ویورشپ اوورسیز ہے, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر لوں کسی نہ کسی طور, اور یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے. تو یہ کوشش تو رہتی ہے. بعض اوقات اس میں کامیابی ملتی ہے, بعض اوقات ناکامیابی ہوتی ہے. صحیح. اور جیسے آپ نے بتایا کہ عید کے موقع پہ آپ سیر و تفریح سے گریز کرتے ہیں, میں بھی ویسے ابھی
میرے خیال میں اسلام آباد میں میری دوسری یا تیسری عید ہے، تیسرا برس ہے. تو میں نے ایک دفعہ کوئی عید کے موقع پہ بچوں نے اصرار کیا تو گھومنے پھرنے، ایون شہر سے باہر بھی نہیں، شہر کے اندر بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہوتے کہ آپ فیصل مسجد تک نہیں جا سکتے جی شام میں. بالکل. وہ خاص طور پہ ادھر وہ جو پارک ویو غالباً ادھر جو ادھر جو لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو وہاں تو کھڑکی توڑ رش ہوتا ہے. مطلب آپ ٹریفک بلاک اور بڑے عجیب و غریب قسم. میں نے وہی شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، ان کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا، قربانی کر رہے ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیسے آئے ہوئے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف ہم ہی نکلے ہیں، ہر قسم کا مواد آپ کو مل جاتا ہے. صحیح. اچھا، اس موقع پہ یہ جو خاص طور پہ پیٹرول کی پرائسز ہیں، میرے خیال ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت تو کوئی ایفیکٹ آئے گا لوگوں کے گھومنے پھرنے کے حوالے سے، سیر و سیاحت کے حوالے سے. جی اصل میں اس پہ میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے کہا پکوانوں کی بہت باتیں کر لی، تھوڑا سا سنجیدہ بات بھی کر لیں. اچھا ہے، آپ نے بہت اچھی طرف رائے دی ہے. میں اس پہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ عید جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ایک ہمارا مذہبی حصہ بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جو اسٹیمیٹس ہیں پاکستان میں شماریات کے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1.34 ٹریلین جو روپیز کا جو ہے نا ٹرن اوور ہوتا ہے اس کے اندر عید کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر. اور یہ آپ اس کو اس طرح اندازہ کریں کہ اگر یوزلی ہم کہتے ہیں کہ جی 1/3 جو ہے نا وہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، 1/3 اپنے دوست احباب کو کھانے کھلانے اور دعوتوں میں کر لیں، اور پھر 1/3 جو ہے غریبوں میں کر لیں، اور لوگ یقیناً اسی طرح نہیں کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ $4 بلین کا 4.3 بلین ڈالرز کا یہ ٹرن اوور ہے، تو اس میں سے کتنا حصہ جو ہے نا وہ غریبوں اور اس میں جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو اس پہلو پہ بھی دیکھیں، اور یہ ہمارا 1.2 جو ہے نا جی ڈی پی کے برابر ہے. یہ ہماری 2-3 دن کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، ہم اس کو اس طرح نہیں فوکس کرتے. دنیا میں جو کمرشل ادارے ہوتے ہیں وہ ان کو کریٹ کرنے پڑتے ہیں اس طرح کہ وہ تھینکس گیونگ کا ایونٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے کرسمس کے ایونٹس کو اس طرح کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ خرچ کریں. ہمارے ہاں تو یہ وہ ایک ایسا کام ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو ہم اپنے بے نظیر انکم سپورٹ میں خرچ کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو ہمیں یعنی نہ صرف یہ منانا چاہیے بلکہ ہمیں پراؤڈلی بتانا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا کام بھی کر رہے ہیں. درست بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. بلکہ میرا خیال ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سال میں اس ایک موقع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا جس پہ انہیں گوشت کھانا میسر آتا ہے، جو بلو پاورٹی لوگ ہیں، ظاہر ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو اس موقع پہ کچھ لوگ یہ بھی اس رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں، اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن یہ رائے آتی ہے کہ جی وہ قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی غریب کی امداد کر دیں یا کہیں اور کسی کار خیر پہ وہ پیسے جو ہے وہ لگا دیں. ظاہر ہے سنت ابراہیمی کا جو ہے وہ اپنا ایک تقاضا ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو فیشن کے طور پہ قربانی ہے نا، دکھاوے کے لیے کہ جی آپ نے کوئی بھی بیل لا کے باندھا، بکرا لا کے باندھا، اب آپ گھما رہے ہیں، ٹہلا رہے ہیں، وہ فیسٹیول بھی ہے، لیکن اس محلے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو قربانی نہیں کر پا رہے ہوں گے. وہ بچے جب انہیں کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں جی وہ بکرا لے کے آئے، ہم کیوں نہیں لے کے آئے. یہ ایک سماجی پہلو اس کا ہے. ایک تو دیکھیں یہ بات بالکل اچھی ہے اور اس پہ ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن جو بات میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 1% آف دا جی ڈی پی آپ کا جو ہے نا موو ہو رہا ہے اس کے اوپر. یعنی جو ٹرانسپورٹیشن والے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو وہ اپنے گائے اور بھینسوں کے وہ جو گلے میں گجرا پہنتے ہیں، لیکن ہر ایک کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. گھاس بیچنے والے جو ہیں، گھاس بیچنے والے ہیں وہ ہے، اور مطلب ہر کوئی مطلب ایک نئے بزنسز نکل آتے ہیں. کوئی رسیاں اس کی دے رہا ہے، کوئی اپنے چھریاں چاقو تیز کر رہا ہے. تو یہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی ہے. تو بعض چیزیں جو ہے نا وہ یہ سیکھے یہ پریشانی نظر آتی ہے کہ جی آپ اس کو کر رہے ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ دیکھیں یہ جو شادیوں کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں
ٹھیک ہے. یہ معاملہ بالکل اسی طریقے کا ہے جی کیونکہ دیکھیں اب شادیاں بھی جو ہے نا وہ 5-5 6 دن چل رہی ہوتی ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ جو ہے نا رول اوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کا جوڑا لے رہے ہیں اور کوئی 50,000 کا جوڑا لے رہا ہے اور کوئی 15,000 کا جوڑا لے رہا ہے, تو ہر ایک کی ایک پوری پیچھے اکنامک سائیکل چل رہی ہے, اس کی وہ انڈسٹری چل رہی ہے, وہ اس کے کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں ذرا سا یعنی جب آپ میکرو لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح سوچنا بھی چاہیے. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سب چیزیں بند کر دیں تو کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا ایک شادی کا ایک وہ انسٹیٹیوشن ہے وہ اور ختم ہوتا جائے گا. ویسے ہی ڈائلیوٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو یہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ یہ آج پابندی لگا دیں کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ جی وہ ٹکٹ خریدے گورنمنٹ کے فلاں فنڈ کا اور وہ جی جمع کرے, اس کے نام کی قربانی کہیں ہو جائے گی, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ خود بخود ڈائلیوٹ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. تو آپ کو جب تک لوگوں کو کسی چیز میں انوالو نہیں کرتے وہ چیزیں اس طرح بڑھتی نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کو جو لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال میں تو اس کو ایک ایکٹیویٹی بھی دیکھتا ہوں. چلیں بریک لینی ہے, ہاں بریک لے لوں, میرے خیال واپس آ کے پھر تسلی سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ جی, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.